محترم چیف جسٹس صاحب، آپ آئین پاکستان کا دوبارہ مطالعہ فرمائیں۔ آئین پاکستان کہتا ہے کہ قادیانی اقلیت ہیں، یہ مسلمان نہیں، یہ حضور کی ختم نبوت کے ڈاکو اور چور ہیں، اور تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295C اور 295B آپ کو بتائے گی۔ آپ پڑھیں تو صحیح، وہ آئین پاکستان آپ کو بتائے گا کہ قادیانی خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، قادیانی اپنی عبادت گاہ کو جو بھی وہ بناتے ہیں اسے مسجد نہیں کہہ سکتے، اس عبادت گاہ میں قادیانی اذان نہیں دے سکتے۔ قادیانی پاکستان کے اندر آئین پاکستان کے مطابق اپنے مذہب کی ترویج اور اشاعت اور دعوت کا کام نہیں کر سکتے۔ ہاں ٹھیک ہے، اقلیتیں رہیں جس طرح بقیہ اقلیتیں رہتی ہیں، یہ بھی رہیں۔ آپ کے ان ریمارکس نے اور ان جملوں نے کس قدر غصہ اور نفرت پیدا کر دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحاء کی حرمت پہ، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ میرے عزیزان گرامی، عقیدہ ختم نبوت اسلام کا ایسا بنیادی، حساس اور قطعی عقیدہ ہے کہ جس پر قرآن مجید کی ایک نہیں بہت سی آیات مبارکہ گواہ ہیں، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں کے حساب سے فرامین ختم نبوت کے سلسلہ پر دلالت کرتے ہیں اور واضح کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضور کے بعد نبوت کا کوئی سلسلہ نہیں، خاتم النبیین ذات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور پھر اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عظیم جنگ لڑی اور ختم نبوت کے منکروں کا قلع کما کیا۔ پھر فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، الغرض 14 صدیوں میں کسی بھی منکر ختم نبوت کے لیے اسلام اور اہل اسلام کے ہاں کوئی عزت تکریم تو دور کی بات رہ گئی، اس کے وجود کو بھی برداشت نہیں کیا گیا۔ اور یوں ہی چلتے چلتے کئی سالوں کی قربانیوں کے نتیجے میں وطن عزیز ملک پاکستان معرض وجود میں آیا، اور پھر پاکستان کے اندر حضور کی ختم نبوت پر حملے ہونے لگے، سازشیں ہونے لگیں۔ تو ان سازشوں کا قلع کما کرنے کے لیے ملت اسلامیہ کے سینکڑوں نہیں ہزاروں افراد نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ لاہور کی سڑکیں آج بھی گواہ ہیں کہ 10,000 لوگ حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے گولیوں کا نشانہ بنا دیے گئے، اور انہوں نے خوش ہو کر حضور کے نام پر حضور کی ختم نبوت پر جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ سو ختم نبوت کا مسئلہ ایسا حساس مسئلہ ہے کہ جس پر نہ کوئی کمپرومائز کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی گنجائش دی جا سکتی ہے کسی کو بھی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج حکام بالا اور اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ حضور کی ختم نبوت کے قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے دلوں کو ایذا پہنچا رہے ہیں، اور یوں پاکستان کے امن و سکون کو داؤ پر لگانے کی ایک بہت بڑی سازش رچائی جا رہی ہے۔ قادیانیوں کو کھلی چھوٹ دے کے، ان کو مسلمانوں کی طرح مسجدیں بنانے کی دبے پاؤں اجازت دے کے، پاکستان کے بہت سارے مقامات پر حضور کی ختم نبوت کے منکروں قادیانیوں کو اسلام کی طرز پر، مسلمانوں کی طرز پر مسجدیں بنانے اور پھر گنبد بنانے اور ان پر مینار کھڑے کرنے کی دبے پاؤں جو ہے وہ اجازت اور رخصت دے دی گئی۔ وہ اپنا لٹریچر سر عام شائع کر رہے ہیں، حتیٰ کہ قرآن مجید بھی وہ چھاپنے لگ گئے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ 6 دسمبر 2022 کو کوٹ ہوا، اور اس پر چنیوٹ میں ایک قادیانی جو قرآن مجید شائع کرتا تھا اس پر مقدمہ درج کیا گیا۔ اب ادارے بھی ریاست پاکستان کے، آئین بھی ریاست پاکستان کا، قانون بھی ریاست پاکستان کا، اور پاکستان اسلام کے نام پر بننے والا ملک، اس میں ایک قادیانی قرآن مجید شائع کر رہا ہے جو سراسر اسلام کے بھی خلاف ہے، آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے، مفاد ریاست پاکستان کے بھی خلاف ہے، اور امت مسلمہ کے متفقہ فیصلے کے بھی خلاف ہے۔ اس پر مقدمہ درج کروایا گیا، جس کے نتیجے میں وہ شخص 7 جنوری 2023 کو گرفتار ہوا۔ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا۔ آج ابھی کچھ دیر پہلے اطلاع ملی کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے سب سے بڑے جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کیس کو سنتے ہوئے جو ریمارکس دیے، اس نے اہل ایمان کے دلوں کو چھلنی کیا اور اہلیان پاکستان کو سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ یہ سپریم کورٹ مسلمانوں کی سپریم کورٹ ہے، یہ پاکستان کی سپریم کورٹ ہے، اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا شخص مسلمانوں کا نمائندہ ہے، کیا کر رہا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ میں اس کے نتیجے میں کیا ملک میں انتشار پیدا کرنے جا رہا ہوں۔ معزز چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے حکم دیا، یہ جو مقدمہ درج کیا گیا ہے قادیانی پر جس نے قرآن شائع کیا تھا، اس پر جو توہین قرآن کا مقدمہ درج کیا گیا اور قادیانیت کی ترویج اور اشاعت کے سلسلہ میں جو آئین پاکستان کی شک لگائی گئی، یہ دونوں اس مقدمے سے خارج کیے جائیں، یعنی توہین قرآن کی شک بھی اس سے خارج کی جائے اور قادیانیت کی ترویج اور اشاعت کی شک بھی اس میں سے نکالی جائے۔ تو میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ محترم چیف جسٹس صاحب، آپ قابل احترام ہیں، ہم اداروں کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم آپ کے عہدے اور منصب کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن آپ بھی تو مسلمانوں کے جذبات کا احترام کریں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے اس فیصلے سے اور آپ کے ان جملوں سے کتنے کروڑوں مسلمانوں کے دل چھلنی ہوئے، اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ اگر لاکھوں قربانیاں دے کے پاکستان بنایا گیا اور اس پاکستان کے اندر بھی کھلی اجازت دے دی جائے
کہ کوئی بھی شخص جو حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ حضور کے قلب مبارک پہ نازل ہونے والے قرآن کو شائع کرتا رہے۔ اس طرح کے بہت سارے مسئلے آگے کوٹ ہوئے ہیں کہ قرآن مجید میں رد و بدل کی کوشش کی گئی، بعد میں کہا گیا کہ غلطی ہو گئی۔ ایک نہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں، اور آپ اس عظیم منصب پر بیٹھ کر یہ فرما رہے ہیں کہ ہر مذہب کے ماننے والے کو اجازت ہے اسلام کے اندر اور پاکستان کے اندر کہ وہ جیسا چاہے جب چاہے جو مرضی کرتا پھرے۔ محترم چیف جسٹس صاحب، آپ آئین پاکستان کا دوبارہ مطالعہ فرمائیں۔ آئین پاکستان کہتا ہے کہ قادیانی اقلیت ہیں، یہ مسلمان نہیں، یہ حضور کی ختم نبوت کے ڈاکو اور چور ہیں، اور تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295C اور 295B آپ کو بتائے گی۔ آپ پڑھیں تو صحیح، وہ آئین پاکستان آپ کو بتائے گا کہ قادیانی خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، قادیانی اپنی عبادت گاہ کو جو بھی وہ بناتے ہیں اسے مسجد نہیں کہہ سکتے، اس عبادت گاہ میں قادیانی اذان نہیں دے سکتے۔ قادیانی پاکستان کے اندر آئین پاکستان کے مطابق اپنے مذہب کی ترویج اور اشاعت اور دعوت کا کام نہیں کر سکتے۔ ہاں ٹھیک ہے، اقلیتیں رہیں جس طرح بقیہ اقلیتیں رہتی ہیں، یہ بھی رہیں۔ آپ خدا را سوچیں کہ آپ کے ان ریمارکس نے اور ان جملوں نے ملک پاکستان کے باسیوں کے دلوں میں کس قدر غصہ اور نفرت پیدا کر دی ہے۔ خدا کے لیے آپ اپنے منصب کے تقاضوں کے مطابق آئین پاکستان کے بھی محافظ بنیں، اسلام کے بھی محافظ بنیں، اور ریاست پاکستان کی بھی حفاظت کریں، لیکن کسی حضور کے ختم نبوت کے ڈاکو اور چور کی حفاظت والا کام نہ کریں۔ خدا را اپنے جملوں پر نظر ثانی فرمائے، خدا نہ خواستہ کہیں اس کے نتیجے میں پورے ملک کے اندر ایک بار پھر انارکی نہ پھیل جائے، نفرت کی آگ نہ بھڑک اٹھے، اور لوگوں کے جذبات جس قدر مجروح ہوں گے تو لوگ اپنے غصے کا اظہار کریں گے۔ پہلے ہی پاکستان معاشی عدم استحکام کا شکار ہے، آئے روز دہشت گردی کے حملے بڑھ رہے ہیں، نفرت اس قدر بڑھ چکی عوام اور اداروں کے درمیان کہ جسے ختم کرنے کے لیے ایک طویل وقت درکار ہوگا۔ ایسے وقت میں آپ کے اس طرح کے جملے انتہائی نامناسب ہیں۔ میں ایک محب وطن پاکستانی اور مسلمان آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ قادیانی قطعاً نہ پاکستان کے مخلص ہیں، نہ اسلام کے ساتھ مخلص ہیں، اور نہ ہی یہ ریاست پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، جس آئین کی وجہ سے آپ کی بھی عزت ہے، جس آئین کی وجہ سے اس ملک میں رہنے والے ایک عام شہری کی بھی عزت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مرتے دم تک حضور کی ختم نبوت کا محافظ اور حضور کی ختم نبوت کا وفادار رکھے۔ ہم جئیں تو حضور کے لیے، مریں تو حضور کے لیے۔ اللہ رب العالمین میرے وطن میں نظام مصطفیٰ کی بہار عطا فرمائے، اور اسے کوئی ایسے حکمران عطا فرمائے جو حضور کی ختم نبوت کی چوکیداری کرنے والے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔